السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔ رمضان المبارک اپنے آخری ایام کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی وہ تو اب اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا عمل مقبول ہے، کس کا عمل مردود ہے۔ اب یہ جو آخری ایام ہیں ان میں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، کن اعمال کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس بارے میں آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے بارہا یہ بات عرض کی کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت یہ اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا تھا کہ دیکھو، اگر تم کتاب اللہ کو اور میرے راستے کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ ایک مزاج یہ بنایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کسی بھی نیک عمل کا جب اختتام ہو خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسا عمل جس میں عمل کرنے والا عمل کا دعویٰ کر سکے، اس کے اندر یہ بات پیدا ہو سکے کہ میں نے یہ کوئی بڑا عمل کیا ہے۔ ایسے موقعوں پر عمل کے آخر میں اللہ سے معافی مانگی جائے۔ میں جو بھی مثالیں اس وقت عرض کروں گا یا تو قرآن مجید کی صورت سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ پہلی مثال، فرض نماز جو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور جانی عبادتوں میں، بدنی عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت، بلکہ مجموعی طور پر تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت۔
روایات سے احادیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے نماز کا تو آپ کی زبان مبارک پر پہلے جملے جو آتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معافی مانگتے تھے اللہ سے۔ نماز جیسا عمل جو اللہ سے سب سے زیادہ تقرب پیدا کرنے والا عمل، بلکہ آپ نماز کے اذکار میں بھی غور کیجئے تو آخری دعا جو مسنون ہے، دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پڑھی ہیں بالکل آخر میں، لیکن وہ دعا جو اس طور پر مذکور ہے کہ سب اس کو پڑھتے ہیں اور بالکل نماز کے آخر میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ نماز کے بالکل آخری اذکار ہیں، اس میں بھی اللہ سے مغفرت مانگی جا رہی ہے، توبہ کی جا رہی ہے، معافی مانگی جا رہی ہے۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، جو بھی اعمال ہیں، بارہا یہ بات عرض کی گئی کہ وہ اصل میں ایک مزاج بنانا چاہتے ہیں، عمل کوئی رسمی نہیں ہوتے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ ان کو پڑھ لیا جائے، ان کے پیچھے ایک پورا مزاج، انسان کی کیفیت، انسان کے جذبات، گویا یہ پیغام ہے نماز کی آخری دعا کے ذریعے، نماز کے بعد استغفار کے ذریعے کہ دیکھو اپنے کسی عمل پر کبھی مطمئن مت ہو، بڑے سے بڑے عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تب بھی اس عمل کے مکمل ہونے پر اللہ سے مغفرت مانگنا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، کیونکہ تم نے تو عمل کر لیا لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے یہاں یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے تہجد پڑھ لی، ہم نے دعائیں مانگ لی، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، ہم نے زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کر لیا، سب بہت اچھا، لیکن اللہ کے یہاں ان اعمال کی کیا حیثیت ہے اور اللہ کے یہاں ان اعمال کا کیا وزن ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے عمل جب بھی مکمل ہو معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو، ما عبدناک حق عبادتک وما شکرناک حق شکرک وما قدرناک حق قدرک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، تیری شکر گزاری کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، اس مہینے کی قدردانی کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، روزوں کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، تراویح کا جو حق تھا وہ ادا نہ ہوا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت سے یہ بات فرمائی کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے قیامت میں جن کے روزوں سے ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہو، ان کا روزہ صرف یہ ہوگا کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ کے یہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہو۔ بہت سے قیام کرنے والے، تراویح و تہجد پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کو راتوں کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، بس وہ جاگ لیے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور یہ مزاج جو بنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اصل میں یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی عمل کو کر کے مجھ سے معافی مانگے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ سورت ہے، سورۃ النصر، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی۔
23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے جو قربانیاں دیں، جو تکلیفیں اٹھائیں، جو پریشانیاں اٹھائیں، جتنا آپ کو ستایا گیا، جتنا آپ کے راستے تنگ کیے گئے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہ مجھ سے پہلے یہ سب کسی کے ساتھ ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی کوششیں، اللہ کی آپ کے ساتھ تائید اور نصرت، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سال کے عرصے میں پورا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا یا اسلام کے ماتحت ہو گیا۔ غلبہ اسلام کا، نظام اسلام کا۔ 23 سال کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اب وہ موقع آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اپنے کارنامے بیان کرتے، کچھ اپنی کامیابیاں گنواتے، کچھ لوگوں کو متوجہ کرتے کہ دیکھو اللہ نے میرے ذریعے سے کتنا بڑا کام لے لیا۔ خود کرتے، صحابہ سے کرواتے، جو بھی اس کی شکل بنتی، اور حق تھا کیونکہ آپ نے جو قربانی دی تھی اور آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی تھی وہ اولین اور آخرین کے لیے مثال ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے جو سورت نازل فرمائی، مکمل سورت، وہ سورۃ النصر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑے سے عرصے پہلے نازل ہوئی، چند مہینے پہلے غالباً، یا چند ہفتے پہلے۔ اور اس سورت کے مضمون سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اس صورت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا ہے وہی ہے اسوہ۔ 23 سال کی محنتوں کے بعد جب پورے جزیرہ عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح کا اعلان ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور دیکھیں گے کس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں۔ ساری محنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری قربانیاں، ساری کوششیں، سارا بوجھ، ساری اذیتوں کو برداشت کرنا، صحابہ کرام کو جو ہمت ملتی تھی تکلیفیں برداشت کرنے کی، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ملتی تھی۔ لیکن اللہ نے رہنمائی یہ کی اس وقت کہ اب اے نبی آپ کے کرنے کا جو کام ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب آپ پوری طرح متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف، اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، ان ساری محنتوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اعلان کیجئے، یہ سارا نظام جو تبدیل ہوا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا اعلان کیجئے۔ واستغفر، اور اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے بعد بھی
اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کوئی اور مثال دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا عمل لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا اور وہ اللہ کے دین کو قبول کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرہ عرب بلکہ پوری عالم انسانیت کی تقدیر بدل گئی تھی۔ اور 23 سال آپ نے شاید ہی کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا گزارا ہو جس میں آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے پورے وجود پر یہ فکر طاری نہ رہی۔ لیکن اس 23 سال کے عرصے کے بعد جب وقت آیا تھا کہ اب اپنی تعریف کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بڑائی بیان کرتے، اپنے کارنامے گناتے، اس وقت اللہ نے حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی آپ بس اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے وہ اسلامی مزاج، یہ ہے وہ نبوی سیرت، یہ ہے وہ قرآنی اسوہ کہ ہم اپنی نیکیوں پر بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے، اپنی نیکیوں پر اتنا ڈرتے تھے جتنا ہم اپنے گناہوں پر بھی نہیں ڈرتے۔ وہ اپنی نیکیوں پر ڈرتے تھے کیونکہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے اس طرح کھلی ہوئی تھیں۔ فویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کی۔ نماز بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب صحابہ جب یہ آیتیں پڑھتے تھے تو وہ کانپ جاتے تھے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے یہاں ان نمازوں کو کوئی قبولیت حاصل بھی ہے یا نہیں حاصل۔ وہ پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں جو تم زکوٰۃ و صدقات دیتے ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو تم نے زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، اس کو تکلیف پہنچا کر یا اس پر احسان جتا کر تم اپنے زکوٰۃ و صدقات کا سارا ثواب ضائع کر دو۔ وہ پڑھتے تھے کہ دیکھو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذرا پست رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو حبط کر دے، ضائع کر دے۔ تو انہیں یہ فکر رہتی تھی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اس عمل میں قبولیت بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ عمل اللہ کے یہاں محفوظ بھی ہوا یا نہیں ہوا، وہ عمل میرے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے ساتھ لکھا بھی گیا کہ نہیں لکھا گیا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگان دین، ان کی بڑی نگاہ تھی ان چیزوں۔ چنانچہ گشت کے جو آداب ہوتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہمارے ساتھی جب گشت میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ان کو سکھایا جاتا ہے، آداب بتائے جاتے ہیں۔ اس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جانا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف بلانا ہے، مسجد کی طرف بلانا ہے، اچھے اعمال کی طرف بلانا ہے، سب سے حسن اخلاق کا معاملہ کرنا ہے۔ بہت پیاری پیاری باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب آپ گشت کے عمل سے فارغ ہو جائیں اور واپس آنے لگیں تو استغفار کرتے ہوئے واپس۔ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے گیا ہے بندہ، کوئی گناہ کرنے نہیں گیا، کوئی چوری اور ڈکیتی اور زنا کے لیے نہیں گیا، لیکن سلیقہ یہ سکھایا گیا کہ دیکھیے واپس جب آئیے تو معافی مانگیے اللہ سے، توبہ کریں، اس لیے کہ اس عمل کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ اب یہ جو آخری ایام ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ دراصل ایام توبہ ہے، یہ ایام معافی، اور شاید اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لیلۃ القدر کے لیے جس دعا کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم حدیث کی تمام کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ یہ آخری عشرے کی خاص دعا ہے، لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ لیلۃ القدر ظاہر ہے کہ اس کی تعیین تو ہے نہیں، وہ تو تمام تاقراتیں اس کا اہتمام کرنا ہے، اور آخری عشرہ شروع ہوتے ہی گویا رمضان کے جانے کے ایام آ گئے۔ اب متوجہ ہو جاؤ معافی کی طرف، اب بس توبہ کرو۔ تو یہ جو آخری ایام ہے رمضان المبارک کے، 27واں روزہ ہے آج، یہ اصل میں اب ایام توبہ ہے، ایام معافی، کہ ہم اب پوری طرح توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور سحری کا وقت توبہ اور معافی کا سب سے بہترین وقت قرآن کی نگاہ میں۔ 2 جگہ قرآن میں خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے تہجد کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مختلف صفات کا ذکر کیا، اور ایک صفت جو آخری بیان فرمائی، والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ اللہ کے بندے سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وبالاسحار ہم یستغفرون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ متقیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوں گے، چشموں اور باغات میں ہوں گے، اور ان کی ایک صفت بیان یہ فرمائی کہ ان کی ایک عادت یہ رہی ہوگی کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کا نزول اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اسے ہمیں اپنے نزول کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا معاذ اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق جو اس کی شان ہے۔ اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، خصوصی توجہ اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جو اعلانات ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں، اس میں ایک اعلان یہ ہوتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی جو مجھ سے اس وقت مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں؟ سب سے افضل وقت، سب سے اعلیٰ وقت اللہ سے معافی مانگنے کا، استغفار کا، وہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت۔ باقی ظاہر ہے کہ پورا دن آپ اور ہم جب بھی اللہ توفیق دے اللہ سے معافی مانگے کوئی، لیکن قرآن جو بتاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیثیں جو بتاتی ہیں، رات کا آخری پہر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ وقت بڑی سکینت کا ہوتا ہے، یکسوئی کا ہوتا ہے، تنہائی کا ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے اس وقت بند ہوتے ہیں، دنیا کا نظام معطل ہوتا ہے، لوگ آرام سے اپنے بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ تنہائی میں کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، بڑا جوش آتا ہے اللہ کی۔ یہ بندہ بھی تو سو سکتا تھا، یہ بھی تو آرام کر سکتا تھا، یہ بھی تو نیند لے سکتا تھا، یہ بھی تو نرم اور آج کل کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں پر
مزے کی نیند اڑا سکتا تھا، یہ اس وقت اٹھا ہے، اس نے قربانی دی، اس نے اس وقت وضو کیا، اس نے اس وقت مصلی بچھایا، اس نے اس وقت نماز پڑھی، اور اب یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ ایسی قربانی دینے والے بندے کو جب وہ کچھ مانگ رہا ہے میں اسے عطا نہ۔ اس لیے ان ایام کو ایام توبہ بنائیں۔ میں خاص طور سے درخواست کروں گا اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، آپ اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کیجیے۔ مردوں کو بہت سے موقع اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، بہت سے موقع مل جاتے ہیں، تراویح میں شریک رہتے ہیں، مجلسوں میں شریک رہتے ہیں، مختلف موقعوں پر اجتماعی دعا الگ الگ جگہوں پر ہوتی ہے، اس میں ان کو شرکت کا موقع مل جاتا ہے، لیکن واقعی ہماری مائیں اور بہنیں بہت محروم۔ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی، بہت سے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، ان کی توجہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو یہاں کچھ سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرنے والوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ورنہ اکثر و بیشتر کوئی انتظام عورتوں کے 95 اور 98% عورتیں بھی اگر میں کہوں سال ہاں سال ان کے کانوں میں کوئی بات نہیں پڑتی تو جھوٹ نہیں ہو، سال ہاں سال جو گھریلو طور پر، خاندانی طور پر باپ دادا سے دیندار لوگ ہیں، ان کے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول ہے، ان کو آپ الگ کر دیجئے۔ علماء کے گھرانے، دعوت کے کام سے لگے ہوئے گھرانے، یا اور کچھ گھرانے اللہ کی توفیق سے جن کو کچھ موقع ملتا ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ہماری عام خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں بالکل محروم ہیں، نہ انہیں کوئی بات کان میں پڑتی ہے، نہ کچھ معلوم ہوتا ہے، نہ ایسی مجلسیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، نہ ایسے موقع ان کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں اپنے کرم سے ہر جگہ پیدا فرمائے۔ جن کی گودوں سے نسلوں کو تیار ہونا ہے وہ محروم ہے۔ اس لیے میں آپ سے میری ماں اور بہنوں خاص طور سے درخواست کر رہا ہوں، آپ ان باتوں کا مذاکرہ اپنے گھر پہ کیجئے، آپ بچوں اور بچیوں کے سامنے یہ باتیں کیجئے اور ان کو اس طرف متوجہ کیجئے کہ یہ جو رمضان کے اب بچے ہوئے ایام ہیں، ان کو ایام توبہ بنائیں، معافی کے ایام بنائیں، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، آنسو بہائیں اللہ کے سامنے۔ اے اللہ تو نے توفیق دی، اور یقیناً تیری ہی توفیق تھی کہ ہم نے روزے رکھ لیے، اور ہم نے تراویح پڑھ لی، اور ہم نے کچھ تلاوت قرآن مجید کر لی، اور ہم نے کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیے، لیکن ہمیں معلوم ہے اللہ کہ ایک عمل، ایک رکعت، ایک رکوع، ایک سجدہ، ایک آیت کی تلاوت بھی ہماری ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل۔ لیکن اے مالک جب تو نے توفیق دی ہے تو اب قبول فرما اور اس پر نواز دے اور عطا فرما دے۔ جتنا رمضان کے اس آخری وقت کو، ان آخری ایام کو ہم توبہ اور استغفار کے ساتھ گزاریں گے، اتنا ہی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کریں۔ اسی سے متعلق ایک دوسری بات بھی عرض کروں، ہمارے یہاں استغفار بھی پڑھنے کی چیز ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک دو باتیں عرض کی، دعا پڑھنے کی چیز، استغفار پڑھنے کی چیز، حالانکہ نہ دعا پڑھنے کی چیز ہے نہ استغفار پڑھنے کی چیز ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں مغفرت کا طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا۔ کسی آدمی کو کسی چیز کی طلب ہو تو کیا بغیر دل اور دماغ میں اس چیز کے تصور کے کوئی پہاڑا پڑتا ہے اس چیز کا؟
بہت تیز پیاس لگی ہو کسی کو، شدید گرمی ہو، بیچ دوپہر میں وہ باہر سے آیا پسینے میں شرابور، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائے، اس کا دماغ ہو دکان میں، اس کا دل ہو کارخانے میں، وہ آرام سے لیٹا ہو اور 1000 بار پڑھتا رہے پانی 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 پانی، کچھ نہیں پتا اسے کیا کہہ رہا ہے، وہ کس سے کہہ رہا ہے، پانی مانگ، پانی آئے نہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ تو پانی 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 کہتا چلا جا رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا رہا ہوں۔ یہ طلب نہیں ہے، یہ اسے کیا کہا جائے۔ اسی طرح استغفار پڑھنے کی چیز نہیں ہے، استغفار مغفرت طلب کرنا، اور طلب کرنے میں دل اور دماغ کی حضوری لازمی۔ پتہ ہو ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، مغفرت، جہنم سے آزادی، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب غلطیاں نہیں کریں گے۔ اگر یہ خیال نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، دل اور دماغ میں یہ کیفیت نہیں ہے، تو یہ لفاظی ہے، الفاظ کا دوہرا لینا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں، ثواب عطا فرما دیں، کچھ برکتیں اس کی حاصل ہو جائیں، لیکن استغفار کا جو مقصود ہے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی استغفار کریں توجہ کے ساتھ۔ استغفار کی تسبیح ایک الگ عمل ہے، دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مغفرت مانگیں، طلب کریں اللہ سے، آنسو نہیں بہائیں۔ یہ عمل ملتا ہے حدیثوں میں کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسا انداز بنا لو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اپنی تواضع اور تذلل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اپنے وجود کو فنا کر دو اللہ کے سامنے۔ اس طرح جب معافی مانگے گا بندہ، تب اللہ کی طرف سے وہ خصوصی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ۔ اسی طرح دعا، ہم لوگ بہت سی دعاؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی مناجات مقبول پڑھتا ہے، کوئی الحزب الاعظم پڑھتا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی اس میں ترجمہ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ ہماری نگاہیں ترجمے پر پڑھتی رہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض بزرگوں کو، ان کا معمول ہی یہ تھا کہ وہ پہلے عربی میں دعا پڑھتے تھے یا پہلے اردو میں دعا مانگتے تھے، پھر جب دعا مانگ لیتے تھے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس دعا میں اللہ سے کیا کہا ہے، پھر اسی توجہ کے ساتھ وہ عربی کی دعا پڑھتے تھے۔ اردو میں اس لیے مانگتے تھے کہ پورا استحضار نصیب ہو کہ مانگا کیا ہے اللہ سے ہم نے، پھر عربی میں اس لیے دہراتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے مطابقت پیدا ہو، کیونکہ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ نبوت ہیں، ان الفاظ کی اپنی برکت ہے۔ اس طرح مانگنے کا رواج نہیں ہے، ہوڑ لگی ہوئی ہے، قرآن پورے کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، گھر میں مقابلہ آرائی چل رہی ہے، اس مقابلہ آرائی کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی، کوئی ادب باقی نہیں ہے، کوئی سلیقہ باقی نہیں رہ گیا، کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ یقینی بات ہے نیکی کے کاموں میں سبقت لینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ دنیا کے کمپٹیشنز کی طرح کوئی امتحان نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو ہرا کر کسی کی عزت ہو جائے گی اور کسی کی ذلت ہو جائے گی، یہ جہالت کی بات ہے۔ بڑے لوگ بعض مرتبہ چھوٹوں کو شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں میں سے جو زیادہ تلاوت کرے گا ہم اس کو انعام دیں گے، یہ محض شوق پیدا کرنے کے لیے۔ اگر اس ہوڑ بازی میں قرآن کے آداب کی رعایت نہ ہو تو یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اسی طرح دعا مانگی جائے اللہ سے، دل متوجہ ہو، دماغ متوجہ ہو، پورا وجود متوجہ ہو، عاجزی ہو، انکسار ہو، تواضع ہو، تذلل ہو، بندہ یہ سمجھے میں بالکل بے حیثیت ہوں، اس کے بعد پھر اللہ سے مانگے۔
یہ جب مانگے گا تو اس ایک ایک دعا اس کے دل کے میل کو صاف کر، دل صاف محسوس ہوگا کہ دل منور ہو رہا ہے، وجود منور ہو رہا ہے، اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے۔ یہ ایک عمل ہے۔ رمضان کے آخری ایام کو ایام توبہ بنائیں، استغفار کے ایام بنائیں، معافی مانگیے اللہ سے۔ ہم سب محتاج ہیں، اے اللہ ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل ہو، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اور قبول فرما۔ جتنی دل کی ندامت کے ساتھ ہم ان آخری دنوں میں توبہ اور استغفار کر لیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں سے، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کی برکتوں سے، عید الفطر کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا مالا مال فرماتے۔ دوسری بات، رمضان کے ان آخری ایام سے متعلق وہ صدقۃ الفطر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی کہ تم جو روزے رکھتے ہو، ان روزوں میں یقینی بات ہے کہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں، حدیث میں تو زکوٰۃ الفطر کے الفاظ آئے ہیں، زکوٰۃ الفطر عربی میں اور حدیثوں میں کہا گیا ہے اس کو، اردو میں وہ صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے تم کو یہ زکوٰۃ الفطر عطا فرمایا ہے، یہ دراصل تمہارے روزوں کی جو غلطیاں ہیں ان کا کفارہ ہے۔ اور بڑی وضاحت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات بیان فرمائے تھے۔ لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی سیکھنے کا جذبہ کم ہے، اور کچھ ہم جیسے لوگوں کی بھی کوتاہی ہے، بلکہ اصل کوتاہی تو ہم اپنی ہی کہیں گے کہ آپ سب تو بڑی محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنی وقت کی قربانی دیتے ہیں، ہمیں جو بتانا چاہیے ہم نہیں بتا پاتے، جتنا بتانا چاہیے نہیں بتا پاتے۔ اکثر و بیشتر زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے ادھر 2-3 سالوں میں جب اس کو بڑی عمومیت کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا، جمعے میں اور قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر اور بہت سے ذریعوں سے، بڑی تعداد حیرت کا اظہار کرتی تھی کہ اتنی تفصیلات ہیں اس میں۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں، ہماری اعلان لگ جاتا ہے 45 روپے، 50 روپے، 60 روپے، ہم سمجھتے ہیں بات ختم۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر ہر ایک کے لیے جو عید الفطر کے دن صاحب نصاب ہے اس کے لیے لازم قرار دیا، واجب قرار دیا، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بچوں پر بھی، بڑوں پر ذمہ داری ڈالی کہ بچوں کا بھی ادا کریں، اور اس کا دنیا میں فائدہ تو یہ ہوگا کہ روزوں کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے گا، آخرت میں اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور ایک دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کا نصاب خود بیان فرمایا۔ بخاری اور مسلم کی 10 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك
صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، ہر چھوٹے کی طرف سے، ہر بڑے کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، غلام کی طرف سے. صاعا من طعام، طعام کا جو لفظ ہے وہ جو انسان اپنی عام ضرورت سے کھاتا پیتا ہے جسے اناج کہا جاتا ہے. ایک صاع اناج، ابھی اس کی تفصیل میں عرض کروں گا انشاءاللہ. اور ایک صاع ہمارے یہاں کے فتوے کے مطابق تقریباً 3.5 کلو پونے 4 کلو کے آس پاس ہوتا ہے، پونے 4 کلو احتیاط کے ساتھ. او صاع من اقط، ایک صاع کشمش پنیر. او صاع من شعیر، ایک صاع جو. او صاع من تمر، ایک صاع کھجور. او صاع من زبیب، ایک صاع کشمش. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب طے فرمایا. بخاری، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کا ہمیں حکم دیا. بہت سی روایتیں ہیں، 10-15 روایتیں اس وقت میرے پاس ہیں، اور زیادہ تر صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ متفق علیہ نصاب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ ایک صاع کھجور، ایک صاع کشمش، یا ایک صاع پنیر، یا ایک صاع جو، یا اور کوئی ایسا اناج جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک صاع. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہی ہے کہ ہم اسی طرح نکالتے تھے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا دور حکومت آیا اور وہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ زکوٰۃ الفطر ہم لوگ جو نکالتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں ایک ایک صاع نکالتے ہیں، پونے 4 کلو تقریباً. لیکن ہمارے علاقوں میں شام میں گندم یعنی گیہوں بہت مہنگا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں عام سی جو اجناس ہیں، جو ہے یا اور کوئی غلہ ہے، ہمارے یہاں گیہوں اتنا مہنگا ہے کہ یہ تم 2 صاع نکالو گے تب گیہوں 1 صاع بنے گا. اس لیے اگر کوئی شخص گیہوں سے نکالنا چاہے تو وہ نصف صاع نکالے، آدھا نکالے، کیونکہ وہ برابر ہو جائے گا 1 صاع جو کے، 1 صاع کھجور کے، یا 1 صاع کسی اور غلے کے. صحابہ کرام نے اس کو قبول کر لیا کیونکہ یہ اجتہاد تھا اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. بالکل ان کا اجتہاد درست تھا، صحیح بات تھی کہ بھئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت متعین فرمائی ہے، اتنا مہنگا ہے گیہوں کہ وہ تو آدھے میں ان کے برابر پہنچ رہا ہے، لہذا گیہوں کو آدھا کر لیا جائے. البتہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں، اگرچہ وہ روایتیں کچھ کمزور ہیں اور ان پر محدثین نے کلام کیا ہے. امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہم اللہ نے ان روایات کو اپنا مستدل نہیں بنایا، ان کو قبول نہیں کیا. ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان ضعیف روایات سے کہ یہ رائے خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھی، بلکہ ایک آدھ روایت سے یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ یہ رائے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی. کہ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ گیہوں بہت مہنگا تھا، وہاں اس کی پیداوار بہت کم تھی، اس لیے اس کا جو نصاب بنایا گیا وہ جو اور کھجور یا اور کسی غلے کے مقابلے میں آدھا بنایا گیا. اب یہ رائے جب
عام ہوئی، ہمارے یہاں اس رائے پر عمل شروع ہوا، دھیرے 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 صورتحال یہ بن گئی کہ وہ نصاب جو بخاری اور مسلم میں بھرا پڑا ہے اور صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ جو الگ الگ اجناس ہیں، الگ الگ قسم کے زکوٰۃ الفطر کے پیمانے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اور دین میں ایک ہمارے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے کہ ہر بندے کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ بعض کو اللہ تعالیٰ بہت نوازے، کروڑ ارب ارب، بعض اس سے کم حیثیت کے ہوں گے، بعض اور کم حیثیت کے ہوں گے، بعض بالکل معتدل ہوں گے، بعض غریب ہوں گے۔ اب یہ جو حدیثوں میں الگ الگ چیزیں بیان کی گئیں زکوٰۃ الفطر سے متعلق، یہ اسی لیے ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کو خود سمجھے، خود پہچانے، خود غور کرے، اور پھر اس کے مطابق وہ طے کر لے کہ مجھے کس چیز سے نکالنا چاہیے۔ موبائل انسان کی حیثیت کے مطابق لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ملینائر اور بلینائر آئی فون رکھتے ہیں، آئی فون کا لیٹسٹ ورژن انتظار کرتے ہیں کہ وہ لانچ ہو اور اسے ہم فوراً خریدیں۔ اس سے کم حیثیت کے لوگ اور تھوڑا سستا والا اور تھوڑا سستا والا اور تھوڑا سستا والا۔ انسان کی زندگی میں اس کا جو معاشی معیار ہے وہ نظر آتا ہے اور آنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو بات فرمائی، بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دے تو اس نعمت کے اثرات اس کے رہن سہن پر، اس کے رکھ رکھاؤ پر، اس کے پہننے اوڑھنے پر نظر آنے چاہیے۔ ناشکرا نہیں ہونا چاہیے انسان کہ اللہ نے تو عطا فرمایا ہے لیکن وہ اپنی حلیہ ایسی بنائے گھوم رہا ہے جیسے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جس طرح زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہر شخص اپنے معاشی معیار کے مطابق فیصلے کرتا ہے، زکوٰۃ الفطر نکالتے ہوئے سب غریب کیوں بن جاتے ہیں؟ کروڑ پتی ہے، روزانہ کی سگریٹ پیتا ہے 200 روپے کی، 300 روپے کی، 400 روپے کی، اس کے بچے عیاشی پر روزانہ سینکڑوں روپے کینٹینوں پر بیٹھ کر خرچ کرتے ہیں، مہینے میں ہزاروں روپے موبائل پر اور انٹرنیٹ پر خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے لیے فون کرتے ہیں، مولوی صاحب کیا ریٹ طے ہوا ہے؟ 60 روپے۔ اچھا پچھلے سال تو 55 تھا۔ یہ سب تجربے ہیں، کوئی ہوائی باتیں میں نہیں بتا رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی؟ ایک مرتبہ اللہ نے سال میں ایک عمل دیا ہے، تمہارے روزوں کی صفائی کے لیے دیا ہے، روزوں کی غلطیوں کے مٹ جانے کے لیے دیا ہے، اور تمہیں استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے، اس کے باوجود سب سے کم کی تلاش میں رہتا ہے کہ سب سے کم نصاب کون سا ہے، سب سے کم معیار کون سا ہے، بس میں اس سے نکال کر کسی طرح یہ بوجھ سر سے اتار۔ نہیں، ایسے اعمال میں تو جذبہ دکھانا چاہیے، شوق دکھانا چاہیے، اور ایسے لوگ بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، میرے اپنے علم کے مطابق ان کی حیثیت نصف ساعت سے زیادہ کی نہیں تھی، وہ واقعی 50 اور 60 والا جو نصاب تھا وہ انہی کے لیے تھا، اور جب ہم نے ان کو بتایا کہنے لگے مولانا ایک ہی مرتبہ تو سال میں زکوٰۃ تو ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، زکوٰۃ الفطر ہی تو نکالتے ہیں، ایک ہی مرتبہ تو اللہ کا حکم پورا کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ اس میں بھی ہم کو اتنا کم والا بتا رہے ہو؟ ہم تھوڑا سا عید کی اپنی شاپنگ کو کم کر دیں گے، لیکن آپ ہمیں اس میں اچھا والا معیار بتائیے ہم کس طرح نکالیں۔ جب جذبہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جب بخل بھرا ہوتا ہے اندر تو یہ 50-60 بھی بھاری پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ سے پوچھیں، اس میں کوئی کسی دوسرے کو فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جب حدیث میں بتا دیا گیا تو فتوے کی زبان میں ان میں سے کسی سے بھی آپ نکالیں گے زکوٰۃ الفطر ادا ہو جائے گی، وجوب ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں نے بار بار ایک
جملہ یہاں پر بولا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق قانون کا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہمارا تعلق محبت کا ہونا چاہیے۔ بیوی کے لیے سوٹ لینے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں دکان پہ جا کر؟ سب سے ردی، سب سے سڑا ہوا سوٹ نکالو۔ بچوں کے لیے کپڑے لینے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں دکان والوں سے سب سے کم، سب سے گھٹیا قسم کا کپڑا دو، 100 روپے کا، 50 کا ہو تو دو یار، 40 کا ہو تو دو، عید پر پہنانا ہی تو ہے۔ کون کہتا ہے؟ میرے بیوی کا معاملہ ہے، میرے بچوں کا معاملہ ہے، میں پہن لوں گا، میں نہیں لوں گا، لیکن میرے بیوی بچوں کو تو ذرا اچھے کپڑے دو۔ ایک عمل پورا کرنے میں ہی ہمیں ساری تکلیفیں ہوتی، ساری تنگی، ساری پریشانی، سارا بخل۔ اس لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تنہائی میں اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہمیں زکوٰۃ الفطر کس سے ادا کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پنیر سب سے زیادہ مہنگا ہے ان چیزوں میں، 3.5 کلو، 4 کلو پنیر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کشمش ہے، پھر کھجور ہے۔ کھجور میں بھی ہمارے یہاں پہ سڑک پہ ملنے والی کھجور بھی ہوتی ہے اور اچھی معیاری کھجور بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے اب فیصلہ، اس میں کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی خود سوچو اپنے اس عمل کو کس درجے مقبول کرانا ہے، کتنا دے سکتے ہو، جتنی توفیق اللہ دے، جتنا ہمت ہو سکے اس عمل کو بہت ذوق اور شوق سے ادا کریں اپنی طرف سے بھی۔ اور اس میں ایک بات اور عرض کروں گا، ہماری مائیں اور بہنیں، زکوٰۃ کا بوجھ تو ان کا عام طور سے مرد اتارتے ہیں، جو اندر کی بات ہے، لیکن زکوٰۃ الفطر کا بوجھ آپ کم سے کم اپنے شوہروں پر مت ڈالیے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اتار نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے اندر سے بھی مال کی محبت اس طرح کم ہوگی کہ آپ اپنی اس چھوٹی سی سیونگ میں سے خود اپنے جذبے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کی۔ ہم نے اس سلسلے میں اپنے گھر پہ دیکھا، اس سال بھی اپنا ہی واقعہ بتا رہا ہوں، زکوٰۃ الفطر کا جب وقت آیا تو ہم لوگ اپنی والدہ کو فطرہ دے دیتے ہیں ان کے پاس، کیونکہ لوگ آتے رہتے ہیں۔ ہم نے جب فطرہ نکالا تو ہم سے کہنے لگی کہ نہیں تم اپنا دو بس۔ ہماری اہلیہ کے لیے کہا، ان کو بلا کے کہا کہ نہیں بیٹا دیکھو، فطرے کی رقم اپنے پاس سے نکالو، خود خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، خود اس سے اپنے عمل کی صفائی کا اہتمام پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین بچوں کا ٹھیک ہے ابا نکال دیں، لیکن اپنا فطرہ خواتین کوشش کریں کہ اپنے پاس سے نکالیں، تاکہ ان کو اچھا لگے، خود ان کے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت ہو، یقین مانے، دل کو سکون ملے گا، روح کو سکون ملے گا۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، کوشش کریں کہ اس طرح زکوٰۃ الفطر نکالیں کہ رمضان سے کچھ پہلے اسے نکال کر گھر کے کئی لوگوں کا فطرہ کسی ایسی جگہ دیں، کسی ایسے گھر میں دیں، کسی ایسے غریب فیملی کو دیں جو واقعی اس سے کچھ عید کی خوشیاں اپنے گھروں میں لا سکیں۔ یہ دوسری تیاری ہے جو رمضان کی اللہ نے رمضان کے آخری دنوں میں ہم کو عطا فرمائی۔ تیسری بات جو آج کل بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں مسلسل، وہ ایک آدھ علماء کی کچھ کلپیں بھی ایسی وائرل ہوئی ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو گئے۔ اس وقت اہل اسلام پر، اہل غزہ پر جو حالات ہیں اذیت کے، تکلیف کے، اس کی وجہ سے بعض علماء نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی بات کہی کہ آپ لوگ بازاروں میں، تیاریوں میں، عیاشیوں میں مشغول ہو اور وہ ایسے مظالم کا شکار ہیں اور تم عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہو۔ اس سے بہت سے لوگوں نے یہ پیغام یہ سمجھا کہ شاید ہمیں اس عید کو کوئی ماتم کی شکل دے دے۔ یاد رکھیے اسلام کی روح کے یہ بالکل خلاف ہے۔ اسلام کا اور اسلام پر عمل کرنے والوں کا قربانیاں دینا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ دور نبوت سے لے کر آج تک
اور قیامت تک اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے اور دیتے چلے آئیں گے۔ پوری سیرت میں کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کے غم کے علاوہ کسی اور غم کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اس طرح منانے کا حکم دیا ہو کہ ماتم سا انداز محسوس ہو۔ صرف بیوی کو حکم دیا ہے کہ اگر شوہر انتقال کر جائے یا طلاق ہو جائے تو تم اتنے دن گھر میں رہو۔ اس میں بھی کوئی ماتم جیسی تمہیں شکل و صورت نہیں بنانی ہے جس طرح بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ عجیب عجیب فتوے ہمارے یہاں ہیں۔ عام حالات میں وہ ہزاروں غیر محرموں کے بیچ میں جاتی ہے، بیٹھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، عدت میں ہوگی اور رشتہ داروں میں سے کوئی نامحرم بھی آ جائے گا تو اس کو چھپا دیتے ہیں کہ وہ عدت میں ہے، پردہ ہے اس کا۔ اور بڑے عجیب عجیب مسائل۔ وہ ایک مسئلہ مستثنیٰ ہے کہ بیوی کو حکم ہے کہ تم اتنے دن اپنے آپ کو بالکل سب سے دور رکھو، اور اس کی بھی مصلحتیں کچھ اور ہیں، وہ میں نے عرض کی ہیں ایک آدھ موقعوں پر۔ باقی کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو، انفرادی یا اجتماعی، اللہ نے جو خوشی کے موقع دیے ہیں ان پر خوشی کا اظہار کرنا ہی دین ہے۔ باقی جو علماء جس چیز پر متوجہ کر رہے ہیں وہ تو ہر حال میں، فضول خرچی ہر حال میں غلط ہے، عیاشی ہر حال میں غلط ہے، لیکن جائز حدود میں رہ کر عید کے موقع پر اظہار مسرت یہ دین کا حکم ہے، اور دین کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ کتنے ہی نیک جذبے سے آدمی عید کے دن یہ سوچے کہ آج میں روزہ رکھ کر اللہ سے معافی مانگوں گا اور فلاں علاقے والوں کے لیے اللہ سے دعا کروں گا اور ناک رگڑ دوں گا، مجاہدے کے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ اس دن اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس پر گناہ پڑے گا، کیونکہ اس نے دین کی روح کو نہیں سمجھا۔ عیدین اللہ تعالیٰ نے خوشی کے لیے عطا فرمائی اور خوشی کے اظہار کے لیے عطا فرمائی۔ اچھے ماحول میں، حدود کے اندر، کیا احد کے بعد کی عید کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہو کہ بھئی اس سال عید کو بالکل ہم لوگ نہیں منائیں گے اور کوئی خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، اس لیے کہ احد میں ہمیں ایسے مصائب سے گزرنا پڑا جو پوری امت کے لیے بڑے تکلیف دہ تھے۔ اس لیے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تکبر، غرور، فضول خرچی، اسراف، تبذیر، عیاشی، بے پردگی، بے حجابی، کھانے پکانے کی چیزوں کا ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ تو ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ باقی عید ہے، اس کو عید کی طرح لینا ہے، وہ ایک شکرانے کا دن ہے، وہ ایک آپس میں مسرت کے اظہار کا دن ہے، خوشی کے اظہار کا دن ہے۔ ہاں، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ ان لوگوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک موقع ہوگا جب ہم خوش ہوں گے، اور اس وقت اگر ہمیں یاد آئے گا کہ اللہ تیرے کتنے بندے ایسے ہیں جو آج اپنی اس خوشی کا اظہار نہیں کر پائیں گے۔ وہی غزہ کے، وہی فلسطین کے لوگ، آپ تصویریں دیکھیں گے، آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ وہ سب عیدین کی نماز ادا کریں، عید کی نماز ادا کریں، بے سر و سامانی کے عالم میں بھی وہ شکر کے سجدے کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں ہم بس اللہ ہی کے حکم کے پابند ہیں، اپنی مرضیات اور اپنی عقل کو داخل کرنے کے پابند نہیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں جو میں نے اس وقت عرض کی، ایک ایک جملے میں ان کو دہرا کر بات ختم کرتے ہیں۔ پہلی چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، قرآن کا اسوہ یہ ہے کہ نیک اعمال جب مکمل ہونے لگیں یا مکمل ہو جائیں تو اس وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان کی تکمیل، رمضان مکمل ہو رہے ہیں، اب ہم اللہ سے توبہ کی طرف متوجہ، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور معافی اور استغفار مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز نہیں۔ دوسری چیز، زکوٰۃ الفطر کو اہتمام سے نکالیں، بہت جذبے سے نکالیں، اپنے معیار، اپنی حیثیت، اپنی استطاعت جو ہم خود جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں
اس کے مطابق نکالیں۔ تیسری بات، عید کے دن جائز حدود میں خوشی منانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس خوشی کو ہمیں جائز حدود میں منانا ہے، اور اللہ کے وہ بندے جو ظلم اور ستم کا شکار ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ ہو گیا، کیا 8 بجے سے ہوگا؟ رمضان کے بعد سے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے درس قرآن 8 بجے سے ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا رب لک الحمد حمدا کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق۔ اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وعمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور۔ يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث۔ أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اے اللہ یہ سب تیرے نیک بندوں اور بندیوں کا مجمع تیرے دربار میں حاضر ہے۔ اے اللہ یہ گنہگار بندہ جو آپ کے سامنے یہ الفاظ دہرا رہا ہے، اللہ اپنے ان سننے والے نیک بندوں اور بندیوں کی برکت سے آج اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے۔ ما عبدناک حق عبادتک وما شکرناک حق شکرک وما قدرناک حق قدرک۔ رمضان المبارک آیا تھا، اپنی برکتیں لے کر آیا تھا اور سمیٹ کر واپس چل دیا۔ ہم تو محروم رہ گئے، ہم نہ عبادت کر سکے، ہم نہ صحیح طریقے پر روزے رکھ سکے، نہ ہی صحیح طریقے سے تراویح پڑھ سکے، نہ ہم تہجد پڑھ سکے، نہ ہم دعائیں کر سکے، نہ ہم تلاوت کر سکے۔ جو کچھ تھوڑی بہت توفیق آپ نے عطا فرمائی، جو توفیق آپ نے عطا فرمائی اسے بھی ہم نے اپنی بدنیتی سے ضائع کر لیا۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ جو بھی عمل ہوا اپنی رحمت سے اسے قبول فرما دیجیے، اسے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کے، متعلقین کے، محسنین و مخلصین کے سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی تراویح کو قبول فرما، سب کے صیام اور قیام کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کی دعاؤں کو اور تلاوت کو قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔
اے اللہ اپنے کرم سے رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرما، روزوں کی برکتیں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما، لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین، محسنین، مخلصین و محبین کو اے اللہ اپنی رحمت سے سب کے لیے بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، سب کے لیے بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما۔ موت کے وقت کے عذاب سے، موت کے وقت کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، قبر کے شر سے، قیامت کے دن کے عذاب سے، پلسرات کی سختی سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما دیجئے، امت مسلمہ پر اپنا رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے کمزوروں پر اپنا رحم فرما دیجئے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیجئے، ان کے مسائل ان سے دور کر دیجئے، ان پر جو پریشانی آن پڑی ہے اس کو دور کر دیجئے، ان کو استقامت دے دیجئے، ان کو ہمت دے دیجئے، ان کو قوت دے دیجئے۔ اے اللہ ان کے قابل رشک ایمان کے اے اللہ کچھ حصے ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں تکلیفوں سے بچا، ہمیں برے وقت سے بچا، ہمیں برے حالات سے بچا، ہمیں برے لوگوں سے بچا، ہمیں برے حکمرانوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں چپے چپے پر عدل اور انصاف قائم فرما، امن اور امان قائم فرما، لوگوں کو آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کا سلیقہ نصیب فرما۔ اے اللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اے اللہ اپنی رحمت سے کمزوروں کو خوشیاں نصیب فرما، کمزوروں کو خوشیاں نصیب فرما، کمزوروں کو خوشیاں نصیب فرما۔ وہ لوگ جو تیرے دین کے اور تیرے دین والوں کے دشمن ہیں اللہ ان سے حفاظت فرما، ان سے حفاظت فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین میں جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں پیدا فرما، جس کے دلوں میں جو تمنائیں آرزوئیں ہیں اپنی رحمت سے عافیت اور خیر کے ساتھ انہیں پورا فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہماری زندگیوں کی بہار بنا دے، قرآن سے ہمارا تعلق قائم فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کو، اس درس قرآن کی نشست کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس کے ہمیشہ جاری رہنے کے فیصلے فرما، اس کو دنیا میں مقبولیت عطا فرما اور اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کے منتظمین کو، یہاں کے آنے والوں کو، سننے اور سنانے والوں کو سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں اپنی رحمت سے ہماری ایک ایک دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔